گزرے ہیں 3 مہینے پہلے سیلاب کی صورت میں، اسے سنبھلے بھی نہیں ہیں. یعنی 3.25 کروڑ کہنے کو بہت مشکل فگر ہے یہ، لیکن پاکستانی ہیں، گھروں سے چھتیں اڑ گئیں، ان کا سامان اڑ گیا، ان کا مویشی بہ گئے، لیکن ری ہیبیٹیلیشن کا کوئی پروگرام ہی نہیں ہے. اور ان کے جو مسائل ہیں وہ تو ایک طرف ہیں، لیکن اس کے بعد جو پوری پاکستانی قوم کی اس وقت حالت کر دی گئی ہے کہ جہاں انسان جو ہے وہ اب ایک گندم کے دانے کا محتاج ہو گیا ہے، اور زرعی ملک ہوتے ہوئے. اور ایسا نہیں ہے کہ ذخائر بھی موجود ہیں، لیکن کہیں گورننس ہی موجود نہیں ہے، کہیں وہ ترجیحات کے اندر ہی چیز موجود نہیں ہے، تو کیسے عوام کو ریلیف ہو؟ اور اس وقت گیس بھی غائب ہے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، ابھی بھی ہم لوڈ شیڈنگ میں بیٹھے ہیں سردیوں میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عکاسی کرتی ہیں کہ جو مس مینجمنٹ ہے، نااہل حکومت، نااہل قیادت اور کرپشن کے اندر لتھڑی ہوئی قیادت ہے یہ، جن کے مفادات پاکستان سے وابستہ نہیں ہیں. سراج الحق اب جماعت اسلامی کا ہمیشہ یہ ترا رہا ہے کہ عوام کے مسائل پر عوام کی رہنمائی کے لیے، عوام کی قیادت کے لیے عوام کے ساتھ ہم آگے آتے ہیں. تو محترم میرے جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے اس کا اعلان کیا تھا، اور یہ مہنگائی کی تحریک جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کی ہے انشاءاللہ. بہاولپور کے اندر اگر بات کریں گے تو بہاولپور کے مسائل آپ کے سامنے آئے، لیکن آپ دیکھیے کہ جو ہمارا سب سے جو اہم ریاست کا کام ہے وہ سیکیورٹی، انصاف، صحت کی سہولتیں. صحت کی سہولتیں مجھے بتائیے کہ بہاولپور ایک آئیڈیل پوزیشن کے اندر، میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر سید وسیم اختر جماعت اسلامی سے تھے، لیکن ایک ہم نے سسٹم تو دیا نا شہر کو. شہر کا ہر فرد اس کے معترف ہے کہ لیڈرشپ تھی، پولیٹیکل ول کے ساتھ اگر کسی نے ڈیلیور کیا ہے تو وہ جماعت اسلامی کے ڈاکٹر وسیم اختر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اور ہر میدان میں کیا ہے. ایک ماں کے کردار کے طور پر اس کو ادا کرنا چاہیے. لیکن اس وقت آپ خود دیکھیے کہ جو اپوزیشن یا حکومت کا یہ جو ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے کہ ووٹ لے لیا جائے، کانفیڈنس کا نہ لیا جائے، الیکشن کیے جائیں کہ نہ کیے جائیں، یعنی اس سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کی عوام کسی اور جزیرے میں رہتی ہیں، اور یہ جو حکمران ہیں جو پاکستان کے سر کے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں. پاکستان ہے تو حکمرانی ہے، تو وزیر اعظم ہے یا حزب اختلاف میں ہے، ان کو محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے کسی اور جزیرے میں رہتے ہیں. یعنی ہمدردی کے 2 لفظ بھی بولنا جن کی نصیب میں نہ ہو، میں تو اس کو کہوں گا کہ اللہ کی پکڑ ہے ان کے اوپر، اور یہ غضب بھی ہے رب کا کہ لوگ ہم نے لانچ کی ہے، اور اس کو ہر چوک چوراہے تک ہم پہنچائیں گے. پبلک اس وقت خود بہت تنگ ہے، ہم ان کی آواز انشاءاللہ بنیں گے اور اس ویژن اور نعرے کو لے کر انشاءاللہ آگے جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہمارا ویژن یہ بھی ہے کہ جو بہاولپور کے اس وقت مسائل ہیں جس پر نہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے، نہ اس پر کوئی گفتگو کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کسی اعلیٰ سطح فورم پہ اس کو لے جانے کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ ہم یہاں سے اس سارے کو ورکنگ ہماری مکمل ہے. تعلیم کے شعبے میں، طب کے شعبے میں، عدل و انصاف کے حوالے سے، جو شہر کا انفراسٹرکچر ہے جس میں ذرائع آمد و رفت کی جو سڑکیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کا جو گیس کا ایشو ہے، اس کے علاوہ جو آپ کا سیوریج کا ایشو ہے، میگا ایشو ہے، اس کے اوپر ہم بھرپور توانائی سے آواز بھی اٹھائیں گے، اور جو ممکنہ اقدامات ہو سکتے ہیں اس کے حل کی تجاویز بھی انشاءاللہ متعلقہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. کمشنر بہاولپور سے میری مسلسل ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ہم حوالے سے عوامی خدمت کے حوالے سے میں نے جماعت اسلامی کو جوائن کیا، اور جماعت اسلامی کو اسٹڈی کرنے کے بعد جو میری ایک ریسرچ ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر جماعت اسلامی نے فلاح و بہبود کے لیے جتنا ایک کام کیا ہے، اور جماعت اسلامی کو اگر مائنس کر کے ہم دوسری جماعتوں کو دیکھیں تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک کے اندر اتنا ایک ڈیولپمنٹ کا کام جتنا ایک جماعت اسلامی نے کیا ہے، یا جماعت اسلامی کی جو ایک آرگنائزیشن ہے، جیو ہے، الخدمت، اس نے کیا ہے. تو اگر ہم صورتحال دیکھیں ملک کے اندر تو پاکستان اس ٹائم ڈیفالٹ کے بالکل قریب ہے. بہاولپور کے اندر انشاءاللہ میونسپل کارپوریشن کے اندر ہم ہر سیٹ کے اوپر انشاءاللہ باذن اللہ اپنا پورا پینل، اس کا ایک پیک ٹائم جو ہے وہ انشاءاللہ 28 جنوری بروز ہفتہ بہاولپور کے اندر ہم ایک NA 168 کا ایک بھرپور ورکر کنونشن کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب تشریف لائیں گے، اور اس ورکر کنونشن سے انشاءاللہ مخاطب ہوں گے. 28 جنوری بروز ہفتہ انشاءاللہ یہ کنونشن ہوگا، اور آپ کو محسوس ہوتی ہیں چیزیں ہماری متوجہ کریں، لیکن ہم نے پبلک کے سامنے صاف ستھرا، کرپشن فری اور خدمت کے جذبے کے ساتھ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والا اسلامی پاکستان اور خوشحال پاکستان کے ویژن کے تحت یہ پینل پیش کیا ہے.
اور ان ترازو کو پہچان بنائیں گے انشاءاللہ بہاولپور کی کہ جو ادب کی اور پرو ایکٹیو ہو کر پروگریسو ہو کہ آپ بھی اس خوبصورت اہم اور اس پورے پینل کے ساتھ اور اس پورے ویژن کے ساتھ بھرپور کوشش اور جد و جہد کرے گا، عوام تک پہنچے گا، ان مسائل کو ایڈریس کرے گا اور اس کے اوپر آواز اٹھائے گا۔ بہت شکریہ۔ کے ہاتھوں میں نے جماعت اسلامی کے اندر بلا مشروط شمولیت اختیار کی تھی، اور 8 مہینے گزرنے کے بعد جماعت اسلامی نے مجھے نامزد کیا NA 168 کے لیے ایز اے کینڈیڈیٹ آف MNA۔ تو لاسٹ 1 ایئر میں جو پراسپیکٹ تھا جماعت اسلامی کو جوائن کرنے کا، خدمت کے جذبے کی کوشش تسلسل سے ہم آزاد دیتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، باقی فتح و نصرت کے فیصلے تو رب الرحمان فرماتے ہیں۔